پاکستان اور دنیا بھر میں سچ نیوز کے لاکھوں ناظرین کو سلام۔ پروگرام صحت زندگی میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ، خصوصی طور پر والدین کے لیے ایک دلچسپ ٹاپک آپ کے لیے ڈسکس کریں گے، جو کہ ہے پیڈیاٹرک سرجری کی اہمیت۔ تو یہ ٹاپک جو ہے، اس میں جو والدین ہیں ان کو بہت زیادہ مفید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس سے پہلے ناظرین، میں کچھ سرجری سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عوام الناس میں ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سرجری ہے اور جو سرجن حضرات آپریشن کرتے ہیں، جسے وہ چیر پھاڑ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ آج ہی کی اختراع ہے، اور پہلے زمانوں میں شاید دوائیوں سے ہی کام ہو جاتا تھا، لیکن اب آپریشن کر کے تو علاج کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کرۂ ارض کے اوپر حضرت آدم نے سرجری کی بنیاد 6500 صدی قبل از مسیح، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 6500 سال پہلے اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ اور اس بات کا پتہ کس طرح چلا؟ وہ اس طرح کہ فرانس کے اندر ایک جگہ پر زمین کی کھدائی کے دوران 120 انسانی کھوپڑیاں دریافت ہوئیں، جس میں سے 40 کھوپڑیوں میں بر ہولز، یعنی کہ ان کی کھوپڑیوں میں سوراخ ہوئے تھے۔ تو یونان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو مورخین لکھتے ہیں کہ اتنے سال، ہزاروں سال پہلے یونان میں جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ مرگی اور دوروں کے علاج کے لیے کھوپڑی میں سوراخ کر کے اس کا آپریشن کیا کرتے تھے، تو جس کو ٹریپنیشن کا نام دیا گیا۔ یونانی زبان میں ٹریپنیشن کا مطلب ہے سوراخ کرنا۔ تو اس کی تاریخ کا اندازہ یا قدامت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ جدید سرجری کی بنیاد ناظرین 18ویں صدی کے وسط میں اسکاٹ لینڈ کے ایک ڈاکٹر جان ہنٹر نے لندن میں رکھی، جسے ہم آج کل کی سرجری کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد 18ویں صدی میں رکھی گئی، اور یہاں پر یہ بات انتہائی اہم ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت تک، 18ویں صدی تک، اینستھیزیا یا بے ہوشی کی دوائیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ بالکل ہوش و حواس میں ہے اور اس کے اوپر سرجری ہو رہی ہے، اس کے ٹانگ یا بازو کاٹے جا رہے ہیں جس میں ڈیڈ ہو چکا ہوا ہے ٹیشو، اندازہ کریں کہ وہ کتنا پینفل پروسیجر تھا۔ اور اسی وجہ سے جو سرجری تھی عام طور پر وہ انسانی جو جسم کے مختلف حصے ہیں، بازو ہو گئے، ٹانگ، انگلیاں، ان کو کاٹنے تک، یا کوئی کینسر جو سکن سے یا جسم سے باہر آ جاتا تھا اس کو کاٹنے کی حد تک محدود تھی، جسٹ بیکاز کہ پیشنٹ کو پین بہت زیادہ ہوتی تھی، بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو ناظرین، جو اینستھیزیا کی ابتدا ہے وہ 19ویں صدی، یعنی کہ تقریباً 100 سال کے بعد 1846 میں اس کی جو ہوئی، ولیم مارٹن نامی ایک سائنسدان نے ڈائی ایتھائل ایتھر نامی ایک لوکل اینستھیزیا ایجاد کیا۔ ہی واز اے ڈینٹسٹ، اور اس نے ایک مریض کا دانت نکالنے کے لیے، اس کو سن کرنے کے لیے ڈائی ایتھائل ایتھر کا استعمال کیا۔ اس کے بعد اینستھیزیا نے فردر ترقی کی، اور 1853 میں ناظرین بڑی دلچسپ بات ہے کہ برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ، جب ان کی زچگی کا عمل چل رہا تھا، ڈیلیوری ہونے والی تھی، تو ان کے جو ڈاکٹر تھے جان سنو، انہوں نے کلوروفارم دنیا میں پہلی دفعہ کوئن وکٹوریہ کے اوپر استعمال کیا، ایک بے ہوشی کی دوا کے طور پر۔ جیسے جیسے اینستھیزیا کی اسپیشلٹی آگے بڑھی تو پھر سرجری میں بھی ایک بہت زیادہ تیزی سے ترقی آنا شروع ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں مختلف اس کی شاخیں بننا شروع ہو گئیں۔ جس سے گائنیکالوجسٹ ہیں وہ امراض نسواں کے لیے آپریشن کرتی ہیں، جنرل سرجن ہیں وہ پیٹ کے اور دوسرے آپریشن کرتے ہیں، نیورو سرجن دماغ کو آپریشن کرتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہڈی اور جوڑ کے آپریشن کرتے ہیں۔ جو ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے پیڈیاٹرک سرجری، ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ بھی 19ویں صدی کے اوائل میں ہو چکی تھی، اور ڈاکٹر ولیم لیڈ ایک امریکن سرجن ہے جسے فادر آف پیڈیاٹرک سرجری بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کی بنیاد آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے رکھی تھی۔ اور ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر عوام الناس کو ایک جنرل سرجن اور پیڈیاٹرک سرجن کے درمیان فرق معلوم ہی نہیں ہے۔ تو 100 سال بعد آج ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب پیڈیاٹرک سرجری بھی ایک الگ سے اسپیشلٹی ہے۔ اور آج اس اہم موضوع کے اوپر میں نے دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر ندیم اختر صاحب کو۔ پروفیسر آف پیڈیاٹرک سرجری ہیں ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل اسلام آباد میں، اور جو پیڈیاٹرک سرجری کی سوسائٹی ہے اس کی بھی سر نے بنیاد رکھی ہے، اور پاکستان میں اور انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پیڈیاٹرک سرجن ہیں۔ تو سر کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو، اور شکریہ کہ آپ نے آج وقت نکالا۔ وہی بنیادی سوال سے سر سٹارٹ کرتے ہیں جو میں نے ابھی ابتدائیے میں بھی شیئر کیا کہ لوگوں کو جنرل سرجری اور پیڈیاٹرک سرجری کے درمیان ڈفرینس نہیں پتہ،
اس پر ہمارے ناظرین کے رہنمائی فرمائیں کہ دونوں اسپیشلٹیز کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پہلے آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آج آ کے آپ کے پروگرام کے تھرو ناظرین سے خطاب کر سکوں اور بتا سکوں کہ پیڈیاٹرک سرجری جو ہے وہ کیسے مختلف ہے جنرل سرجری سے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ جس کے بارے میں بہت کم علم لوگ رکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو بچوں میں آگے چل کے مشکلات کا سبب بنتے ہیں. بچوں کی سرجری یہ صرف کاٹنے کی حد تک یا ان کو دوبارہ سے اسٹچ کرنے کی حد تک نہیں ہے. سرجری کے بہت سارے ایسے مسائل یا ایسے پروسیس سے بچہ گزرتا ہے جو کہ بڑوں کی سرجری سے ٹوٹلی مختلف ہوتا ہے. ایک تو یہ بیماریاں ہی ٹوٹلی مختلف ہیں. بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں جو پیدائشی امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا ان میں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بعد میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں نمودار ہونا شروع ہوتی ہیں، پیدائش سے نہیں پتہ ہوتی. تو اس کی شروع سے ہی ٹریننگ مختلف ہے، اس کے ہسپتال ڈفرینٹ ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. کیونکہ یہ میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ بچہ جو ہے یہ ایک ایڈلٹ نہیں ہے جس کو چھوٹا سائز کر دیا جائے اور وہی ساری چیزیں آپ اس پہ اپلائی کر دیں. بچوں کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، جو اس کی ضروریات اور جو ہیں، مثلا انستھیزیا ہے، آپریشن کے بعد کی اس کی کیئر ہے، اس کی ادویات ہیں، مثلا ان کی ڈوزز ہیں، ان کو جو آئی وی فلوئڈز ملتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک علیحدہ سے اسپیشلٹی ہے جس کے علیحدہ سے وارڈز ہیں، علیحدہ سے سرجنز ہیں اور علیحدہ سے ہر نظام ان کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سو اس کے لیے پیڈیاٹرک سرجری ایک اسپیشلٹی ہے جو وجود میں آئی ہے. ناظرین آپ کو تھوڑی سا علم ہوا ہوگا کہ دونوں سرجریز جو ہیں وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں. سر جس سے میں نے ذکر کیا کہ پاکستان میں ابھی یہ اتنی اس طریقے سے فلرش یا اس کی نشوونما نہیں ہوئی اس سرجری کی جس طرح کہ دوسرے ملکوں میں ہوئی. امریکہ میں دیکھیں 100 سال پہلے پیڈیاٹرک سرجری شروع ہو گئی تھی ایز اے اسپیشلٹی. تو پیڈیاٹرک سرجنز کی پاکستان میں سوسائٹی بھی ہے اور ہمارے ملک میں کتنے پیڈیاٹرک سرجن اس وقت کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی اگر ہم تاریخ میں جائیں تو یہ اسپیشلٹی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ یہاں پہ ریلیٹیولی نئی اسپیشلٹی ہے جب ہم دوسری اسپیشلٹی سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ اسپیشلٹی وجود میں آتی ہے کوئی 1960 کے دہائی کے بیچ میں، جبکہ کچھ ایسے سینئر سرجنز جو باہر سے ٹریننگ لے کے آئے انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں بچوں کی سرجری کے علیحدہ سے ہسپتال اور وارڈ ہونے چاہیے. جب اس چیز کی تھوڑی سی ان میں جستجو ہوئی تو انہوں نے پہلا ایفرٹ کی کہ ایک علیحدہ سے پیڈیاٹرک سرجری کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. یہ 3 جگہ پہ پاکستان میں ایک سائملٹینیسلی یا ایک ہی وقت میں بنے ڈپارٹمنٹس. سب سے پہلے کراچی میں بنا، ملتان اور لاہور، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں زیادہ پیڈیاٹرک سرجنز یا جو باہر سے تھوڑی سی ٹریننگ لے کے آئے تھے. یہ پوری طرح سے پیڈیاٹرک سرجنز نہیں تھے لیکن یہ جنرل سرجنز تھے لیکن ان کا انٹرسٹ تھا پیڈیاٹرک سرجنز میں. تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے یہ اس بنیاد رکھی، اس کی بنیاد رکھی. بالکل. تو یہ ڈپارٹمنٹس وہاں سے اسٹیبلش ہوئے اور پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک ایسوسیشن بنی جس کو ایسوسیشن آف پیڈیاٹرک سرجنز آف پاکستان یا APSP کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے پاس پورے پاکستان میں 200 سے کم پیڈیاٹرک سرجنز جو ہیں جو ہائیلی ٹرینڈ ہیں، جن کو ہم کہیں جو ایسے آپریشنز کر سکتے ہیں جس میں بچوں کے جو پیچیدہ امراض ہیں ان کا آپریشن کر سکیں، یہ 200 سے بھی کم ہے پورے ملک کے لیے. مطلب تشویشناک بات ہے کہ دیکھیں اگر ہم گائنیکالوجی کی اسپیشلٹی کی میں مثال دوں تو صرف پنڈی اسلام آباد میں 200 سے زائد گائنیکالوجسٹ ہوں گی اور آپ فرما رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں صرف 200 پیڈیاٹرک سرجنز ہیں جو کہ 22 کروڑ عوام کے لیے میرے حساب سے تو بہت ہی ناکافی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بچوں کی سرجری کے بہت سارے جو وارڈ ہیں یا ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں. تو چونکہ جو سرجنز ٹرین ہوتے ہیں بعد میں ان کو ایسے مواقع نہیں ملتے یا انوائرمنٹ نہیں ملتی جس میں وہ پروسیجرز کر سکیں جس کے لیے ان کی ٹریننگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ٹریننگ بھی بہت کم ہے، اساتذہ بہت لمیٹڈ ہیں اور بعد میں جب ہم جاتے ہیں لوگوں کا بھی عوام کا بھی اتنا اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، معلومات کم ہے. سو بہت سارے ایسے آپریشنز ہیں جو ہمارے جو دوسرے کولیگز ہیں اور اسپیشلٹیز میں جیسے جنرل سرجریز میں وہ بھی یہ آپریشن کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بچوں کی ایک مختلف ریکوائرمنٹ ہے، ان کی بیماریاں مختلف ہیں اور یہ آپریشنز انہی سرجنز کو ہی صرف کرنے چاہیے جو اس شعبے میں ایک بہت جامع طور پہ جن کی ٹریننگ ہوئی ہے اور جو سمجھتے ہیں ان بیماریوں کو. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو چونکہ یہ ایک
اگر ہم دوسری اسپیشلٹی سے اس کو کمپیئر کریں تو یہ ایک نئی اسپیشلٹی بنتی ہے اس حساب سے کہ اس میں بہت سارے ادارے نہیں ہیں ابھی تک. تو اس وجہ سے آپ کو جو پیڈیاٹرک سرجنز کی جو مجموعی تعداد ہے وہ بھی کم ہی نظر آئے گی. اور اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں وہی ہیں کہ ایک تو پبلک کو نہیں پتہ, دوسرے سینٹرز نہیں ہیں, تو لوگ بچے کا آپریشن کروانے کے لیے بھی اپنے قریبی متعلقہ جو جنرل سرجن ہیں ان کے پاس ہی چلے جاتے ہیں. شاید یہ بھی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے کہ یہ بہت زیادہ فلرش ابھی نہیں ہو سکی ہے. جی ہاں, یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ صرف ان سرجنز کو ہی یہ آپریشنز کرنے چاہیے جو اس میں ٹریننگ رکھتے ہیں, اور اس اوور لیپ کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کچھ تو وہ مسائل ہیں جو قدرت نے بچے کو دے کے دنیا میں بھیج دیا, اور کچھ ہیں جس کو ہم وہ مسائل جو انسان خود پیدا کرتا ہے یا جو سرجنز کے پیدا کیے ہوئے مسائل, ان کا حل جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, ان کو ٹریٹ کرنا بہت ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. سو اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے لوگوں میں زیادہ اس کے بارے میں شعور آئے گا تو ان بچوں کے آپریشنز, اور اس کے ساتھ ساتھ اب گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اگر دیکھیں تو یہ ایک چیز کو سمجھ لیا گیا ہے کہ نئے ادارے جو ہیں وہ قائم کریں جس کے بیچ میں اب جو بھی نئے ہاسپٹلس, بڑے ہاسپٹلس بن رہے ہیں اس میں پیڈیاٹرک سرجری کا شعبہ علیحدہ سے پہلے سے ہی اس کا تعین کر دیا جاتا ہے. چلیں, یہ تو بڑی امید افزا بات آپ نے کی ہے سر کہ اب پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ پیڈیاٹرک سرجری کی اسپیشلٹی کو فردر گروتھ دی جائے. جی. اچھا سر, پاکستان میں اس وقت آپ ماشاء اللہ کافی عرصے سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ساتھ بھی اٹیچ رہے, آپ نے ڈپارٹمنٹ ہیڈ بھی کیا, تو آپ کے ایکسپیرینس میں اتنا براڈ آپ کا وسیع تجربہ ہے, کون کون سی کامن سرجریز جو ہیں وہ بچوں کی پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, اس میں دو قسم کی کیٹیگریز ہیں جن کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک تو وہ آپریشنز ہیں جو بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیدائشی امراض ہوتے ہیں, یہ کوئی ہمارے پاس کوئی 40% کے قریب یہ مریض ہوتے ہیں, اور اس میں بہت قسم کی پیچیدہ قسم کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, جیسے ہونٹ کٹا ہوا ہے یا ہرنیا ہے یا بے تحاشا ایسی بیماریاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے. ان بیماریوں کے بارے میں برتھ ڈیفیکٹس انہیں ہم کہتے ہیں. جی ہاں, برتھ ڈیفیکٹس ان کو کہتے ہیں. یہ بیماریوں کا پتہ پیدائش سے پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اب اسکریننگ زیادہ ہو رہی ہے, الٹرا ساؤنڈ زیادہ ہو رہے ہیں, گائناکالوجسٹ جو ہیں ان کو شروع میں ہی پک اپ کر لیتے ہیں, اور بہت سارے یہ ایسے امراض کے بچے جو ہیں وہ پیڈیاٹرک سرجنز کے پاس آ جاتے ہیں. سو ایک تو یہ بہت بڑا ایک وہ ہے. اس کے علاوہ پھر وہ بیماریاں ہیں جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ نمودار ہوتی ہیں. بچہ ہو سکتا ہے پیدائش سے ہی وہ کیری کر رہا ہو, جیسے ہرنیا کی ایک بیماری ہے جو کہ بڑی کامن بیماری ہے جس کا آپریشن ضروری ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے پیدائش کے وقت نمودار نہ ہو, 6 مہینے, سال, 2 سال کے بعد یہ چیز سامنے آ جائے. اس کے علاوہ وہ تمام امراض جو بڑوں میں ہوتے ہیں وہی بچوں میں بھی پائے جاتے ہیں, جیسے اپینڈکس ہے, یہ کامن آپریشن ہے جو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ چھاتی کے امراض ہیں, اور پھر بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ایکوائرڈ, جس کو جو پریونٹیبل ڈیزیزز میں آتی ہیں جن کو روکا جا سکتا ہے, جیسے مثلا بچہ کوئی ایسی چیز نگل لیتا ہے, کھا لیتا ہے جو اس کے سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے. ڈومیسٹک ایکسیڈنٹس جو ہو جاتے ہیں, ڈومیسٹک ایکسیڈنٹس ہیں. پھر ٹراما یا ایکسیڈنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو بچے روڈ ایکسیڈنٹس میں ہوتا ہے, یا چھتوں سے گر جاتے ہیں. ایک ان اٹینڈڈ بچے, یا ہماری چونکہ پاپولیشن زیادہ ہے, والدین اس طرح سے بچوں کو توجہ نہیں دے پاتے جس طرح سے دینی چاہیے. سو بچے ایسے انوائرمنٹس میں ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے لاز نہیں ہیں کہ بچوں کی حفاظت پراپر طریقے سے کی جا سکے. سیفٹی لاز تو سر ہمارے ملک میں ہیں ہی کوئی نہیں. باہر اگر آپ دیکھیں تو بچہ جب ڈیلیور ہوتا ہے اور پیرنٹس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک ٹیم امریکہ میں یا UK میں وہ جا کے پورا گھر کا جائزہ لیتی ہے کہ جناب آپ کے لیے یہاں پر سیفٹی یا حفاظتی اقدامات بچے کی گروتھ کے لیے ہیں یا نہیں ہیں, اور اس کو پھر موڈیفائی کرتے ہیں اگر اس میں کسی چیز کی ضرورت ہو. جی بالکل, میں آپ کی بات کی بالکل تائید کرتا ہوں. ایسے سردیوں کے موسم میں ہمارے پاس جیسے بے تحاشا بچے آتے ہیں جو برنز کے ساتھ جل جاتے ہیں, شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے, ہیٹر کے ساتھ بھی ہیٹر کے ساتھ. تو یہ وہ تمام امراض ہیں, اور خاص طور پہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں وہ بچے جو چھتوں سے گر جاتے ہیں ان کی تعداد ایک دم سے بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ چھٹیاں ہیں, گھروں میں کھیلتے کھیلتے وہ کہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ والدین موجود نہیں ہیں. سو یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, یعنی روکا جا سکتا ہے, اور یہ والدین کے لیے بھی پرابلم بنتی ہے, بچوں کے لیے بھی, اور پوری جو ہماری اکانومی ہے اس کے اوپر بھی یہ بہت بوجھ ڈالتی ہے. بڑی دلچسپ گفتگو ناظرین پروفیسر ندیم اختر صاحب سے ہو رہی ہے, اور اس وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین.
اب ہم پروفیسر ندیم سے پوچھیں گے کہ سر یہ جو برتھ ڈیفیکٹس کا آپ نے ذکر کیا، یہ کس قسم کے ڈیفیکٹس بچوں میں عام طور پہ دیکھنے میں آتے ہیں؟ دیکھیے اس میں بہت قسم کے ایسی امراض ہیں جو ڈیفیکٹس یا برتھ ڈیفیکٹس کی کیٹیگری میں آتی ہیں. ان کو ہم بیسیکلی اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ امراض ہیں جس کی وجہ سے چہرے میں کوئی ایسی چیزیں بچے میں ہوتی ہیں جو دیکھنے والے کو بہت عجیب لگتی ہیں یا بری لگتی ہیں، جن کو ٹھیک کرنا کاسمیٹکلی ڈسفگرنگ ہے وہ. بالکل ڈسفگرنگ ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہونٹ ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے جس کو کلیفٹ لپ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیلیٹ یا تالو جس کو بولتے ہیں اس کے بیچ میں بھی کٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ نہیں پی سکتا پراپرلی جیسے کہ نارمل بچے پیتے ہیں. تو ان کو ایک اسپیشل ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین بہت شدید قسم کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، مینٹل دباؤ میں. لواحقین جو ہیں وہ جب بچے کو دیکھنے آتے ہیں تو ان کے لیے بڑی سائیکولوجیکل شوق ہوتا ہے کہ یہ بچے میں یہ پرابلم ہے. والدین ایک نارمل بچہ چاہتے ہیں، ہیلدی بچہ چاہتے ہیں. سو اس کے لیے اس پریشانی میں وہ پھر ظاہر ہے میڈیکل ہیلپ جو ہے وہ سیکھ کرتے ہیں. سو ایک تو یہ کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹ ایک براڈ کیٹیگری. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے بیماریاں ہیں جو کہ لائف تھریٹنگ ہیں. لائف تھریٹنگ سے کہ اگر ان کو امیڈیٹلی مینیج نہ کیا جائے تو اس میں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. اس میں ایک بیماری ایسی ہے جس میں کھانے کی نالی اور سانس کی نالی جو ہے وہ آپس میں ملی ہوتی ہیں، جو اندر جو کہ ہے تو یہ اندرونی پرابلم لیکن یہ بھی امیڈیٹ برتھ ڈیفیکٹ میں آ جاتی ہے. اگر آپ کاسمیٹک ڈیفیکٹس کی بات کریں تو ایک بیماری ہے جس کو ہیمینجیوما کہتے ہیں، یعنی ریڈ کلر کی ایک ڈسکلریشن ہے. یہ کئی دفعہ چہرے کے اوپر اس طرح سے نمودار ہوتی ہے کہ فوری طور پہ اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں جن کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور اس کو اگر فوری طور پہ ٹیکل نہ کیا جائے، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی میڈیکل ہیلپ ہے اس کو پہنچ تو جاتے ہیں والدین وہاں پہ، لیکن ان کو غلط ایڈوائز کر دی جاتی ہے کہ جی ابھی آپ انتظار کریں بھی تو بچہ بہت چھوٹا ہے. وہ تو سر جب ہڈیاں ہارڈن ہوں گی تو پھر تو مشکل ہو جائے گا ان کو کرنا. ابھی اسٹیج میں تو کیا جا سکتا ہے. وہ امیڈیٹلی اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے 3 منتھس یا 6 منتھس کے ٹریٹمنٹ میں جا کے وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. نہ صرف ٹھیک ہو جاتا ہے بلکہ ان بچوں میں سرجری کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر ٹائم پہ علاج شروع کر دیا جائے. سو اس پروگرام کے تھرو میرا یہی پیغام ہوگا کہ ان بچوں کا علاج فوری طور پہ شروع کریں اور آپ علاج کے لیے جو آپ کے نزدیک ترین پیڈیاٹرک سرجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کو رجوع کریں اور جو سب سے اچھے پیڈیاٹرک سرجنز ہیں ان کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو پورا بتائیں کہ ان کی سرجری کب ہوگی. ان میں سے اکثر سرجری امیڈیٹلی نہیں ہوتی کہ اسی وقت کر دی جائے. اور جیسے ہونٹ کٹا ہوا ہے یہ 3 ماہ سے پہلے آپریشن نہیں ہوتا، تالو کا آپریشن 6 ماہ پہ نہیں ہوتا، لیکن اب پاؤں ٹیڑھے ہیں یہ تو اسی وقت ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ایسی بیماریاں ہیں جس میں انتڑیاں باہر ہوتی ہیں. ان میں امفیلوسیل ایک بیماری ہے جس میں آنت جو ہے وہ پیٹ سے باہر نکل آتی ہے، یعنی کہ پیٹ کے اندر سوراخ ہوتا ہے اور آنتیں باہر نکل آتی ہیں. جی ہاں، پیٹ میں سوراخ ہوتا ہے پیدائشی طور پہ. اس میں اسی زمرے میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی، جب آپ گائنیکالوجسٹ کے پاس والدہ جاتی ہیں تو اس کا بہت اچھا الٹرا ساؤنڈ اگر ہو پیدائش سے پہلے تو بہت ساری ایسے امراض ہیں جو پیدائش سے پہلے کر سکتے ہیں. جی ہاں، پہلے ہی پک ہو جاتے ہیں اور تاکہ آپ تیار ہوں کہ بچے میں کچھ مسائل ہوں گے اور اس کے لیے آگے آپ کو کیا کرنا ہوگا. سر یہ جو کنجینٹل جو کارڈیک ڈیفیکٹس بھی ہوتے ہیں نا کچھ، جس میں سیپٹل وال نہیں ہے، وہ بھی پیڈیاٹرک سرجری کے اس میں ڈومین میں آ جاتی ہے. دیکھیں اس کی جہاں تک ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے، آپریشن کا تعلق ہے، یہ پیڈیاٹرک سرجن کی ڈومین میں نہیں آتے، یہ پیڈیاٹرک کارڈیک سرجن کی ڈومین. یہ آگے فردر اسپیشلٹی ہے، وہ ایک فردر اسپیشلٹی ہے. لیکن ہمارے بہت ساری ایسی امراض ہیں جس میں یہ بیماریاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. کارڈیک جو جیسے آپ نے صحیح فرمایا، یہ بیماریاں ایسی ہیں جو سامنے تو نہیں ہوتی، ان کو پک کرنا پڑتا ہے. تو کئی دفعہ ہماری جو بیماریاں ان کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے. مثلاً کسی ایک بچہ ہے جس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں سوراخ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان بچوں کا کارڈیک اسیسمنٹ جو ہے وہ ضروری کرنا پڑتا ہے. اچھا سر، اس پروگرام کی جب میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پہ ریسرچ کر رہا تھا تو میرے نالج میں آیا کہ 15,000 میں سے ایک بچے میں بائلیری ایٹریزیا نامی ایک پیدائشی بیماری ہوتی ہے جو کہ پتے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. میں چاہوں گا سر اس کے اوپر بھی تھوڑا سا عوام کی رہنمائی فرمائیے گا، کوئی معلومات شیئر کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس کو میں تھوڑا سا اور وائڈ کرتا ہوں. یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس میں جانڈس یا پیلا پن آنا ایک نارمل امر سمجھا جاتا ہے جس کو ہم فزیولوجیکل جانڈس کہتے ہیں. بالکل سر. لیکن یہ فزیولوجیکل جانڈس کچھ دیر بعد یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جانی چاہیے. اس میں میرے خیال ہے وہ بلو لیمپ کے اندر بھی رکھتے ہیں، سن لائٹ میں بھی رکھتے ہیں، تو وہ پھر میرے خیال ہے ٹھیک ہو جاتا ہے خود بخود. لیکن اگر یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے سر اس سے. اگر جانڈس جاری رہے،
اگر جانڈس ختم نہ ہو تو ان بچوں کو پیڈیاٹرک سرجن کے پاس بھیجنا پڑتا ہے، اور تاکہ وہ بلڈری اٹریزیا جس بیماری کا آپ نے ذکر کیا اس کو پک کر سکے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ شریانیں جو پیلے رنگ کا مواد یا سبز رنگ کا مواد جگر سے لے کے انتڑیوں میں آتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں یا ہوتی نہیں ہیں پیدائشی طور پہ۔ اس کی اگر ہم صرف دیر کر دیں، اگر 3 ماہ سے زیادہ بچے کی عمر ہو جائے، پھر یہ ایک لا علاج مرض میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس میں جگر کی پیوند کاری جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ جگر کی پیوند کاری آپ جانتے ہیں کہ تو بڑا آپریشن اور مشکل آپریشن ہے سر، نہ صرف مشکل ہے بلکہ اس کے ہمارے ملک میں ابھی بالکل ارلی سٹیج کے اوپر ہے۔ یہاں پر تو ایڈلٹ کا لیور ٹرانسپلانٹ ابھی 2012 میں پہلا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، 10 سال ہوئے ہیں، تو بچوں میں ابھی یہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا، سو لہٰذا پیلا پن بچوں میں یہ ایک اس کو بالکل سیریسلی لینا چاہیے، خاص طور پہ وہ جو زیادہ دیر تک چلے، اور جس کے ساتھ اگر بڑے پیشاب کا رنگ جو ہے وہ سفید یا زردی مائل ہو تو اس میں بہت جلد بچوں کے سرجن سے رجوع کرنا چاہیے۔ ناظرین، پروفیسر صاحب نے یہ بہت ہی اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ یہ نارمل جو فزیولوجیکل جانڈس ہے، پیدائشی طور پر بچہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی پیلی ہوتی ہیں، اس کو ہم فزیولوجیکل جانڈس کہتے ہیں، اور وہ کافی کامن ہوتا ہے، جس میں ڈاکٹر صاحبان آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کو دھوپ میں رکھیں یا بلو لائٹ کے نیچے ہاسپٹل کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اس قسم کا جو یرکان ہے وہ کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو نالیاں ہیں جگر کے اندر وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر یہ زیادہ عرصے تک برقرار رہے تو بائلری ایٹریزیا نامی ایک بیماری پیدائشی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے، جس کے لیے اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو یہ لا علاج ہو جاتا ہے، اور اس کے جو پھر واحد حل رہ جاتا ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا ہوتا ہے، جو انتہائی مشکل اور پیچیدہ آپریشن ہوتا ہے۔ اب سر ہم آتے ہیں ایک بڑی کامن سرجری، انٹرنیشنلی تو پیڈیاٹرک سرجریز کی اگر ہم رینکنگ کریں تو سر فہرست سرکمسیئن یا ناظرین جسے آپ خطروں کے نام سے جانتے ہیں، وہ ایک سب سے زیادہ کامن سرجری ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی چونکہ شرح افزائش ماشاءاللہ 3% ہے، تو بہت زیادہ ڈاکٹرز اوور لوڈڈ بھی ہوتے ہیں، فیملی فزیشنز بھی سرکمسیئن کر رہے ہوتے ہیں، سرجنز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا کیا پیرنٹس کے لیے اسپیشلی کیا کیا ضروری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے پیرنٹس کو ختنے کرواتے وقت بچے کی؟ دیکھیں، سرکمسیژن یا سنت جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، یہ ایک کامن آپریشن ہے، جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا۔ جو چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں اسی طرح ہی ان کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، اس طریقے سے نہیں آپریشن کیے جاتے جیسے ان کو کرنا چاہیے۔ لہٰذا میری یہی ریکویسٹ ہوگی آپ کے پروگرام کے تھرو کہ اس کو بھی ایک پراپر آپریشن کے طریقے پہ ہی لیا جائے، اور تمام وہ جو قانون اور قاعدے ایک آپریشن پہ لاگو ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی ہونے چاہیے۔ یہ آپ سب حضرات جو بچے جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کا جو سرکمسیژن ہے یہ پیڈیاٹرک سرجن کو ہی کرنا چاہیے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کئی دفعہ کئی بیماریاں منسلک ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک بیماری ہے جس کو ہائپوسپیڈیس کہتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیشاب کا جو سوراخ ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا، ان بچوں میں سرکمسیژن یا سنت نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی ایسا سرجن یا ایسا ڈاکٹر یہ آپریشن کر رہا ہے جس کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے اور وہ سرکمسیژن کر دیتا ہے تو آگے چل کے بچے کے لیے شدید مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ انفیکشن ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایسے جگہوں پہ سرکمسیژن کیا جاتا ہے جہاں پہ پراپر اسٹرلائزیشن یا اس کے جو اوزار ہیں وہ پوری طرح سے صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بہت تکلیف بہت عرصے تک ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ٹیٹنس ایک کامن بیماری ہے اور جان لیوا بیماری ہے۔ ہم کئی مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو ٹیٹنس کے ساتھ سرکمسیژن کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بلیڈنگ ایک بہت کامن پرابلم ہے۔ جب آپ سرجن کے پاس جاتے ہیں وہ بچے کو پوری طرح پہلے ایگزامن کرتا ہے اور کیٹیگرائز کرتا ہے کہ کون سا بچہ ہے جو ابھی اس قابل ہے کہ جس کی سنت کی جائے، کون سا ٹائم ہونا چاہیے، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کی عمر کے حساب سے، اور جو بھی بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کو آفر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ آپریشن بھی ایک اس کو سیریس لینا چاہیے پیرنٹس کو، اور اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک میں سر انفارچونیٹلی حالات یہ ہیں کہ جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پر نائی حضرات بھی سرکمسیژن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو فرمایا نیونیٹل ٹیٹنس یا جو نیو بورن کا ٹیٹنس ہے اس میں شاید اس کا بھی کافی بڑا رول ہوگا، کیونکہ عام طور پہ وہ جو وونڈ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ مٹی لگا کر اس کو ایک بینڈیج سی کر دیتے ہیں، جی، راکھ بھی لگائی جس کے اندر جاتی ہے، راکھ بھی لگائی جاتی ہے جس میں سپورز ہو سکتے ہیں کلوسٹریڈیم ٹیٹنائی کے، اور اس کی وجہ سے ٹیٹنس بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جس طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں تو سنت ادا کرنا بھی لازمی ہے، لیکن ادا کرتے وقت ضروری چیز کا خیال رکھیں کہ یا تو پیڈیاٹرک سرجن کے پاس جائیں،
اور اگر وہ میسر نہیں ہے تو کم از کم سرجن کے پاس تو چلے جائیں نا, نائی حضرات کے پاس تو نہ جائیں. بالکل درست سنا ہے. یہاں پر ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر ندیم, ہرنیا ہم عام پبلک کو بھی پتہ ہے ہرنیا کا, بڑوں میں بھی ہوتا ہے, بچوں میں بھی ہرنیا ہوتا ہے, اور یہ کتنی اقسام کا ہوتا ہے سر؟ دیکھیں اس میں ہرنیا بہت قسم کے اقسام کا ہوتا ہے, لیکن جو ہرنیا جس کا آپریشن کیا جاتا ہے اور جس کے بارے میں زیادہ معلومات ہونی چاہیے اس کو انگوائنل ہرنیا کہتے ہیں. انگوائنل ہرنیا سے مطلب اس جگہ کا ہرنیا جو چھوٹے پیشاب کی جگہ کے جو برابر کی جگہ ہے وہاں پہ ایک سویلنگ یا ایک لمپ نمودار ہوتا ہے جس کو ہم ہرنیا کہتے ہیں. یہ کچھ 6% جو نیو بورن بوائز ہوتے ہیں, بچے میلز, ان میں دیکھا گیا ہے. میلز میں تناسب زیادہ ہے سر؟ جی شرح زیادہ ہے. فیمیلز میں لیس دین 1%, 0.7% ٹو بی پریسائز. سو لیکن ہوتا دونوں میں ہے. جب بھی اس قسم کی کوئی سویلنگ جو کہ اکثر والدہ بچے کو نہلاتے ہوئے, غسل دیتے ہوئے, پیمپر چینج کرتے ہوئے ان کو نمودار ہو تو فوری طور پہ پیڈیاٹرک سرجن کے پاس ان کو جانا چاہیے. یہ ہرنیا دیکھنے میں تو بظاہر بالکل ایسے لگتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہیں دے رہے, لیکن ان کے پیچھے بہت شدید قسم کے خطرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. مثلا یہ اگر یہ سویلنگ جو ہوتی ہے یہ انتڑیوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ایک سوراخ میں سے نکل کے باہر آ جاتی ہیں. باہر سے مطلب جسم سے باہر نہیں آتی, جلد کے نیچے ہوتی ہیں لیکن سوراخ سے باہر آتی ہیں, پیٹ سے باہر آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے یہ انتڑیاں پھنس بھی سکتی ہیں, واپس نہ جائیں تو ایک شدید ایمرجنسی جس کو ایکیوٹ سرجیکل ایمرجنسی کہتے ہیں اس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں. ان بچوں کا آپریشن جلد سے جلد کرنا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو جی بڑا ہو لینے دیں, کیونکہ بڑوں کا ہرنیا اور بچوں کے ہرنیا میں بہت فرق ہے, ان کی ٹائپ فرق ہے. وہ انڈائریکٹ انگوائنل ہرنیا ہوتے ہیں, یہ ڈائریکٹ انگوائنل ہرنیا بڑوں میں دیکھا جاتا ہے. سو اس لیے یہ آپریشن جو ہے یہ بہت جلد سے جلد جو ہے وہ, اگر بچہ 2 دن کا بھی ہے یا پری میچور پیدا ہوا ہے اور ادروائز اس کی ہیلتھ ٹھیک ہے تو اس کا آپریشن ہو جانا چاہیے. اسی طرح بچیوں میں یا فیمیلز میں یہ جو ہرنیا ہوتا ہے اس میں اووری یا بچہ دانی جو ہے وہ اس میں باہر آ سکتی ہے اور آگے چل کے انفرٹیلیٹی اور سیریس کمپلیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں. سو اس لیے اس کو بہت سیریس لینا چاہیے اور جلد سے جلد اس کا آپریشن کروائیں. تو ناظرین جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ چھوٹے بچے میں کوئی بھی سویلنگ دیکھیں, مطلب کوئی ایسا پھولا ہوا حصہ دیکھیں جو ٹانگوں کے جو نچلا والا حصہ ہے یا پیٹ کا نچلا حصہ ہے, تو اس کو انتظار مت کیجیے, کیونکہ عام طور پر ہو سکتا ہے اس کی کوئی بچہ تکلیف بھی نہ ہو, لیکن یہ کمپلیکیشن اگر اختیار کر گیا تو پھر ایک لائف تھریٹنگ یا جان لیوا کمپلیکیشن بن سکتی ہے اور آپ کو فوراً سرجری کروانی پڑتی ہے. تو لہٰذا جیسے ہی آپ کوئی سویلنگ دیکھیں یا گلٹی دیکھیں جو بچے کے پیٹ کے نچلے سائڈ کے اوپر ہو تو فوراً قریبی پیڈیاٹرک سرجن سے رابطہ کیجیے. اب سر ہم آتے ہیں عرف عام میں تو اس کو اپینڈکس کا آپریشن کہتے ہیں, ہم اسے ٹیکنیکل زبان میں اپینڈیکٹمی کہہ دیتے ہیں, اور اس بیماری کو ہم اپینڈیسائٹس ناظرین کہتے ہیں. ٹیکنیکلی اس کا صحیح نام اپینڈیسائٹس ہوتا ہے اور اس آپریشن کا نام اپینڈیکٹمی ہے. سر یہ آپ کے تجربے میں کیا آیا, کتنی کامن ہے اور یہ کیوں ہو جاتی ہے, اس پہ ہمارے ناظرین کو ذرا دیکھیں. اپینڈکس کے آپریشن جو ہیں یہ ان کی تعداد اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہے. اس کا کوئی ایک خاص لیول آف انسیڈنس ڈسکرائب نہیں ہے, یہ مختلف پاپولیشن مختلف جگہوں پہ زیادہ, لیکن اب دیکھا گیا ہے کہ اس کا بچوں میں اس کی جو شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے. خاص طور پہ وہ بچے جن کی ڈائٹ میں فائبر کم ہوتا ہے یا جو شہروں میں رہتے ہیں, کیونکہ اس کی زندگی ایسی ہے جس میں فائبر سے مطلب ہے سبزیاں, فروٹ, یہ ان کی انٹیک کم ہے. جنک فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں برگرز اور یہ پیزاز وغیرہ, اس کا استعمال زیادہ ہے. تو ان بچوں میں اور خاص طور پہ جو ہیلدی یا چبی بچے ہوتے ہیں ان میں اس کی شرح جو ہے اس کا تناسب بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کی علامات میں پیٹ کا درد جو کہ ناف سے شروع ہوتا ہے اور پھر رائٹ یا دائیں طرف جا کے سیٹل ہو جاتا ہے. بچوں میں اور بڑوں میں اپینڈکس میں بہت فرق ہے. بچوں میں چونکہ جو اندر ڈیفنس کے جو میکنزم قدرت نے رکھے ہیں وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے جیسے بڑوں میں ہوتے ہیں, اس لیے 1 دن یا 2 دن کی بھی اپینڈکس میں سوزش جو ہے وہ جان لیوا ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر اس قسم کی کوئی علامات ہوں تو فوری طور پہ جو قریبی بڑا ہاسپٹل ہے یا
پیڈیاٹرک سرجری اگر نہیں بھی ہے کسی بھی سرجن سے رابطہ کریں اور اس بچے کو ایگزامن کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، تاکہ ہوتا یہ ہے کہ والدین اپنے ہی طور پہ الٹرا ساؤنڈ، کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ یہ ساری فیسلٹیز از خود بھی میسر ہیں، جا کے الٹرا ساؤنڈ کرا لیا اور اس میں آتا ہے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ نارمل ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کا نارمل ہونا قطعی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو اپینڈکس نہیں ہے، تو لہٰذا ایک اسپیشلسٹ کا بچے کو دیکھنا اور اس چیز کا تعین کرنا کہ اس کو اپینڈکس ہے یا نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین یہ پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر بچے کو پیٹ میں درد ہو، جو کہ ناف سے پیٹ کے دائیں طرف والے درمیانی پوائنٹ کے اوپر اگر پین ہو رہا ہے، تو اس میں فوراً کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر یا سرجن سے، اگر آئیڈیل تو یہ ہے کہ پیڈیاٹرک سرجن اس کو دیکھیں، بچہ چھوٹا ہے تو، لیکن اگر قریب کوئی پیڈیاٹرک سرجن نہیں ہے تو چونکہ یہ ایک ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں کوالیفائڈ سرجن سے ضرور رابطہ کر لیں کہ کہیں یہ اپینڈیسائٹس تو نہیں ہے اور اس کا پھر فوری طور پر آپریشن کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سر پیٹ کے جو آپریشنز ہیں، جو شماریات کہتے ہیں انٹرنیشنل سائنٹیفک، اس کے مطابق جو بھی سرجری ہم کرتے ہیں پیٹ کے اندرونی حصوں میں، وہاں پر چونکہ جس طرح باہر کا زخم ہوتا ہے تو وہاں پر ہم سٹچ لگاتے ہیں تو وہاں پر گرینولیشن ٹیشو بنتا ہے اور وہ زخم بھرنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اندر بھی جب ہم سرجری کرتے ہیں تو زخم نے بھرنا ہے اور وہ ٹیشو بنتا ہے، جس کے نتیجے میں اعضاء کئی دفعہ آپس میں بھی جڑ جاتے ہیں، جس طرح آنتیں ہیں وہ جڑ جاتی ہیں، تو ان کو ہم ایڈہینس، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بینگ اے سرجن، تو یہ پیڈیاٹرک سرجری میں سر کتنی کامن ہے اور اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں سر؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا نقطہ یہاں پہ اٹھایا ہے اور یہ بہت ٹیکنیکل ہے جو کہ سرجنز کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ہیلنگ ہے یہ جسم خود کرتا ہے اور اس کا ایک طریقہ گرینولیشن ٹیشو یا ایک ایسی چیز فارمیشن ہے، فائبروسس، جہاں پہ یہ ایک ہیلنگ کا ایک پروسیس ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم اندرونی اعضاء کو کھولتے ہیں، جیسے مثلاً پیٹ کو اوپن کرتے ہیں، جیسے آپ نے انتڑیوں کا ذکر کیا، تو سرجن کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ان اعضاء کو بہت جینٹلی ہینڈل کریں۔ اگر ہم اس میں بہت احتیاط کے ساتھ ان کو ہینڈل نہیں کرتے اور وہ ان کے جو اوپر کی جو سطح ہے اس میں کسی قسم کا ڈیمیج ہو جاتا ہے، چاہے وہ مائکروسکوپ لیول پہ ہو، تو اس میں ان کا آپس میں جڑ جانا جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، اور کئی دفعہ یہ انتڑیاں اس طریقے سے جڑ جاتی ہیں کہ وہ رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں، یعنی کہ خوراک آگے پاس آن ہی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، گیس اور خوراک آگے نہیں چلتی اور ان بچوں کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، سبز رنگ کی الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور فوری طور پہ ان بچوں کا دوبارہ سے آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور یہ آپریشن ضروری نہیں کہ امیجیٹلی ہو، یہ کئی سال بعد بھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کی پریونشن کے لیے ایک تو یہ میں نے بتایا کہ سرجن کا جینٹلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، دوسرا اس میں بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جیسے بایو جیلز ہیں جو اویلیبل ہیں اس وقت، اور ان کا استعمال وقت پہ اگر کیا جائے اور سرجنز اس کو کریں تو اس چیز کو وہ پریونٹ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ سرجریز جس میں دوبارہ آپریشن کیا جاتا ہے، دوبارہ کسی وجہ سے کھولی جاتی ہیں، اس میں دیکھا گیا کہ ان کا انسیڈنس زیادہ ہے۔ اسی لیے جو بچوں کے سرجن ہیں اور بڑوں کے سرجن میں یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے کہ جس طریقے سے وہ بچوں کے اعضاء کو ہینڈل کرتے ہیں اس میں بہت جو ہے وہ مختلف طریقہ ہے، اور اس میں ایڈہیژنس کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اگر یہ جیلز کو، اور اگر ہم پوری طرح سے اس کا کیئر کریں تو اس کے چانسز یا انسیڈنس بہت کم ہو جاتا ہے۔ سر یہ کویشچن ہائی لائٹ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے یہاں پر عام تاثر یہ ہے کہ فار ایگزامپل بڑوں کی اگر بات کریں تو پتے کا آپریشن تھا، کولسسٹیکٹمی اوپن ڈاکٹر صاحب نے کر دی ہے، لیپروسکوپک نہیں کی۔ اب ایڈہینس ایک قدرتی عمل ہے، اس نے بننا ہی بننا ہے، ایڈہینس بننے کی وجہ سے خدا نہ خاصہ انٹسٹائن، جس صاحب نے بتایا کہ آنتوں کی بندش ہو گئی اور پیشنٹ کمپلیکیشن میں چلا گیا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے پہلا آپریشن تو بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے نا، لیکن پبلک کے ذہن میں ایک بات یہ چلی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپریشن خراب کر دی ہے، اس وجہ سے بھی یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ قدرتی عمل ہے، ایڈہینس ہر سرجری میں بن سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف سرجری۔ سر آخر میں اب تک ہم نے کافی بنیادی طور پر ناظرین آج کا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے کافی سارے ایشوز کو ڈسکس کیا۔ دیکھیں اس میں اپینڈیسیکٹمی بھی آئی، اپینڈکس کا آپریشن بھی آیا، اس میں ہرنیا بھی آیا، اس میں جو پیدائشی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں بچوں میں، کنجینٹل برتھ ڈیفیکٹس انہیں ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے۔ تو آج کا جو پروگرام تھا وہ ہم نے ایک جنرلائزڈ پروگرام کیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں ہم اسپیسیفک جو بچوں سے ریلیٹڈ جو سرجریز ہیں اس کے پر اسپیسیفک ٹاپکس کے ساتھ پروفیسر صاحب کو زحمت دیں گے کہ تشریف لائیں اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ شعور میں اور نالج میں اضافہ کریں۔ آخر میں سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر پیڈیاٹرک سرجری کے حوالے سے عوام الناس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر دیکھیے میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، چاہے ان کو میڈیکل بیماریاں ہوں یا سرجیکل بیماریاں ہوں
جو اس کے متعلقہ اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان سے رجوع کریں. کسی بیماری کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہلکی بیماری ہے یا چھوٹی بیماری ہے. چھوٹی بیماریوں سے ہی بڑی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. تو لہٰذا بچوں کو بہت احتیاط سے ان ڈاکٹرز یا ان اسپیشلسٹ یا ان اداروں میں ٹریٹمنٹ کرائیں جہاں پہ ان کے بارے میں معلومات اچھی طریقے سے رکھی جاتی ہے. جی ناظرین، جیسے آپ نے سر کی بات آخری میسج سنا کہ بچے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پر جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے، آبادی کا جو شرح نمو ہے، وہ 3% کے قریب ہے، جس کا مطلب ہے کہ 22 کروڑ عوام میں کافی زیادہ اس میں بچے جو ہیں ہر سال پیدا ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو خدا نخواستہ پیدائش کے وقت یا پیدائش کے فوری بعد اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے جس میں سرجری کی ضرورت پڑ جائے، اور وہاں پر اگر آپ سے غفلت ہو گئی، تو شاید ساری زندگی کی معذوری یا خدا نخواستہ بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا پیڈیاٹک سرجری جو ہے وہ ایک بہت اہم اسپیشلٹی بنتی جا رہی ہے، اور بچے کی صحت کے اوپر اگر کوئی برتھ ڈیفیکٹ ہے یا اگر کوئی بعد میں جلد ہی اس کے پیدائش کے بعد کوئی بیماری نمودار ہوئی ہے، تو اسے فوری طور پر پیڈیاٹک سرجن سے رابطہ کریں اور اس میں غفلت نہ برتیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے.